ناظرین کرام، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رحمت کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت عطا ہونے کے بعد اس عشرے میں رحمت کی جو جہنم ہے، جہنم سے آزادی کا مژدہ ملنے کا عشرہ ہے، بشارت ملنے کا عشرہ ہے۔ ناظرین گرامی، جہنم سے آزادی کے ساتھ جو تصور بہت قریبی طور پہ متعلق ہے اور ایک بڑا ناگزیر تقاضا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہے۔ آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا، اس نشست کا موضوع بھی یہی ہے، توبہ اور جہنم سے آزادی۔ ناظرین کرام، قرآن مجید نے توبہ پر کتنا زیادہ زور دیا، کتنی آیات ہیں جن میں اہل ایمان کو توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اپنی گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ احادیث پاک کے اندر توبہ کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کو ہر وقت اختیار کرنے، اپنے معمولات میں رکھنے، اپنی عبادات کا حصہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے صالحین نے، اکابرین امت نے، اولیاء نے، صلحاء نے کس طرح توبہ کی اور کس طرح توبہ کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کو اجلا کیا، پاکیزہ کیا اور غلطیوں سے پاک کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں، توبہ سے متعلق پہلو ہیں جن پر آج ہم اہل علم سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ہے ایمان والو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا توبہ کامیابی تک لے کے آتی ہے، اور توبہ انفرادی طور پر بھی کرنی ضروری ہے، اجتماعی طور پر بھی کرنی ضروری ہے۔ جب ہم توبہ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابیاں ملتی ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر بھی اور آخرت کے معاملات کے اندر بھی۔ ناظرین کرام، قرآن مجید نے توبہ اور استغفار کو صرف مذہبی معاملات تک محدود نہیں رکھا، توبہ اور استغفار کو آخرت کے معاملات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ زندگی کا ہر معاملہ، حتیٰ کہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے رزق کے معاملات ہیں، ہمارے شب و روز کے معاملات ہیں، ان کو بھی توبہ اور استغفار کے ساتھ منسلک کر کے جوڑ کر بیان کیا ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں توبہ اور استغفار کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارے روحانی احوال بہتر ہوتے ہیں، ہماری اخلاقیات کے اندر بہتری آتی ہے، بلکہ ہمارے زندگی کے معاملات کے اندر بھی سدھار پیدا ہوتا ہے۔ سورہ نوح میں ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے تو اپنی قوم کو بار بار متوجہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو تاکہ اللہ تم پہ موسلادھار بارشیں برسائے، اللہ تمہاری قوتوں کو بڑھا دے، اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے، تمہیں رزق عطا کرے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان نعمتوں کے لیے، وقار کے لیے، عزتوں کے لیے اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ گویا توبہ اللہ رب العزت کے باب کرم پہ ایک دستک ہے۔ بندہ جب یہ دستک دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عطائیں ملتی ہیں۔ حضور اقدس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ ایک ایسے طبقے کے پاس سے گزرے کہ آپ نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال بالکل نئے کورے کاغذ کی طرح صاف ستھرے سفید ہیں۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، یہ کیسے گناہ گار ہیں؟ ان کے نامہ اعمال تو بالکل سفید کاغذ کی طرح ہیں۔ تو جبریل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ گار تو تھے لیکن استغفار کی کثرت بھی کرتے تھے۔ گویا استغفار اور توبہ ہمارے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم اپنے نامہ اعمال پہ لکھی ہوئی خطاؤں کو مٹا سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں۔